السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ مجھے کافی آرام ہے اچھا پنجاب آ کے۔ پہلے جو تکلیفیں تھی ان سے سکون آیا؟ پہلے جو ہے وہ 18 گھنٹے کی نوکری تھی ہاں اور سارا دن جو ہے نا خان صاحب کے ڈانٹ کھا کھا کے خون خشک ہوتا تھا۔ اب جو ہے وہ میرا درپیش صفت انسان بھائی ہے، اچھا وہ مطلب 15 گھنٹے میں بھی میرا کام چل جاتا ہے، چل جاتا تو ہے 3 گھنٹے کا مجھے ویور ملا ہوا ہے۔ کیا بات ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل کی فیلڈ سے تھی، میڈیکل سے ایک دم سیاست کی طرف کیسے آنا ہوا؟ کچھ انج ویراواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی یا مینوں مرن دا شوق بھی سی۔ بیسیکلی میں شروع سے ایک کلاس 1 سے میرے اندر جو ایک لیڈرشپ کوالٹیز، لیڈنگ رول، ڈومینیٹنگ رول، ہر وقت جو ہے وہ نمبر 1 پوزیشن کے لیے تیار رہنا، کلاس ریپرزینٹیٹیو، مانیٹر، پھر دوستوں میں، عزیز و کرام میں، فیملی میں ایک ہر وقت کا لاڈلا اور محبت سمیٹنے والا جو بچہ ہوتا ہے، اور پھر میں دادا کی لاڈلی، اپنے ماموں کی لاڈلی، چچاؤں کی لاڈلی، کیا بات اور سب سے زیادہ والد کے لیے جو والد کی لاڈلی تھی، تو وہ مجھے ہر جائز ناجائز کی اجازت تھی، کھلی چھوٹ ملی، کھلی چھوٹ تھی، اور کسی چیز کو بھی مجھے منع نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن میں آفرین اپنے اس والد پہ، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اور اپنی ماں پہ، کہ میں آج اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے میں 10 دفعہ سوچوں گی کہ بھئی یہ کام اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ ہمارے والد صاحب جو تھے، وہ 7ویں کلاس میں مجھے گاڑی چلانا سکھایا، اور نیچے گدی رکھ کے میں نے فرسٹ ٹائم ڈرائیو کی، اور اس وقت یہ میں آپ کو ارلی 80s کی بات بتا رہی ہوں، اور اس ٹائم عورت کا گاڑی چلانا عام بات نہیں تھی، گناہ کبیرہ تھا، بالکل بے شک، اور کوڑوں کی سزا بھی شاید کوئی دیکھ لے تو وہ کوئی اس وقت شکر کرے مولانا فضل الرحمان کی نظر نہیں پڑی، ورنہ وہ کوڑوں کی سزا بھی تجویز کر دیتے۔ لیکن ایک روشن خیالی کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایک دیہات کے اندر رہنے والا جو آپ کا سٹرکچر تھا، جو لیمیٹڈ تھا، جس کے اندر اپرچونٹیز کم تھی، وہاں ان کی سوچ کتنی وسیع محدود تھی، اور اس میں آپ کو کھلا کھیلنے کی اجازت ملی۔ لیکن میں آج اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں، بے بسی ان کی وہ ساری جو پولٹری فارم بریڈ ہے، کمروں میں بند ہو گئی، ایسا ہی ہے، نہ وہ کھیل کود میں کوئی دلچسپی ہے، نہ کوئی چھیڑ خانی، نہ کوئی شرارت، وہ سہمے بچے اپنے بہن بھائیوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کوئی نہ شوق ملتا ہے، نہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی طاقت ملتی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو ہم یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نا نچلیا بچہ، انتہائی شرارتی، کوئی ایسا گیم نہیں ہے جو میں نے نہیں کھیلا بچپن میں۔ میرے چونکہ گڑیا سے میں نہیں کھیلی ہوں، میری کزن ساری بچپن میں گڑیا سے کھیلا کرتی تھی، اور میں کیا کھیل رہی تھی اپنے میل کزنز کے ساتھ فٹ بال، میں کیا کھیل رہی تھی کرکٹ، میں کیا کھیل رہی تھی ہاکی، میں موٹر بائک چلا رہی تھی، ہجے بھی نہیں ٹال دے، موٹر بائک چلا رہی تھی میں ان کے ساتھ، جو ہے وہ لانگ جمپ، ہائی جمپ، نیٹ بال، والی بال، باسکٹ بال، ہر طرح کی گیم جو ہے کھیل رہی ہوتی تھی، بیڈمنٹن، لان ٹینس، یہ سب ہم لوگ میل، ظاہر میرے کزنز جو تھے وہ کھیلتے تھے، اور ان کو ہرانے کا مجھے جو ہے نا ایک علیحدہ سے جنون ہوتا تھا کہ بھئی میں نے کھیلنا بھی ان کے ساتھ ہے اور ان کو ہرانا بھی ہے، اور وہ مرد ہوتے ہوئے جو ان کی ذہن کی یہ سوچ تھی
کہ نہیں بچیاں یہ نہیں کر سکتی، ہاں لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی. اس سوچ کو شکست دے کے مجھے مزہ آتا تھا کہ دیکھا میں نے کر کے دکھایا، کیا بات. دیکھا میں نے تمہیں آؤٹ کر لیا، دیکھا تم مجھے آؤٹ نہیں کر سکے، دیکھا تمہیں میں نے ہرا دیا. تو وہ جو ایک بچپن سے ہمارے اندر کمپٹیشن ڈلا، ہاں اس کمپٹیشن نے مجھے بہت ہیلپ کی کہ میں اسکول سے پھر کالج سے پھر میڈیکل کالج، پھر میڈیکل کالج سے ایز اے ڈاکٹر میری جو پریکٹس رہی. تو آپ کا سوال تھا کہ یہ کیا مطلب دو علیحدہ فیلڈ. ہاں دیکھیے فیلڈ ایک ہی ہے، کمٹمنٹ ایک ہی ہے، موٹیویشن بھی ایک ہی ہے، آپ کا جذبہ بھی وہی ہے، آپ کا رول بھی مسیحا کا وہی ہے، بالکل. صرف آپ کا لیبل بدلا ہے. یہ اور تو بات آپ ایک ڈاکٹر سے ایک سیاستدان یا ایم این اے کے روپ میں آئے ہیں، تو آپ کا جو لیبل ہے وہ پاکستان میں بدقسمتی سے اس لیے اہم ہے کہ آپ کو سوشل ورک کا جو نشہ ہے وہ پورا کرنے کے لیے کیا بات ہے. یہ ٹھپا چاہیے اور یہ لیبل چاہیے. بات صحیح ہے، آپ بھی 18 گھنٹے کام کرتی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہمارے ایسے ہی کام کر رہے ہیں. دیکھیں جو ڈاکٹر ہے نا، جو ڈاکٹر بن جاتا ہے اس ملک میں، وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے. کچھ بھی کر سکتے. اور خاص طور پہ جو ہمارے جیسے پبلک میڈیکل کالجز پہ پڑھنے والے ہیں، فاطمہ انعام میڈیکل کالج ہے یا کے ای ہے یا علامہ اقبال ہے، یہ سارے وہ کالجز ہیں جہاں کندن بنایا جاتا ہے بھٹی میں گلا گلا کے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایس ایس کے ایگزام میں سب سے زیادہ جو ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. بالکل ایسے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو محنت کرنے کی عادت ڈال دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بتایا اتنی دبنگ لیڈی ہیں آپ، تو کیا شوہر پر بھی اتنا ہی روب اور دبدبہ رکھا ہوا ہے؟ جس دن میرے بھائی میرا رشتہ دیکھ کے آئے، اچھا کزن تھا ہمارا، آلریڈی فیملی بانڈ تھا، سیالکوٹ سے ذمہ دار عوان فیملی. تو میرے بھائی گئے ان سے ملنے کے لیے، تو میری شرائط کچھ اور تھی. میرا تھا کہ پڑھا لکھا ہو، وہ مطلب ایک اس کا ویژن تھوڑا براڈ ہو، میرے راستے میں نہ کھڑا ہو، روکے نہ مجھے، ٹپیکل مرد نہ بن جائے کہ بھئی بیوی کام نہیں کر سکتی گھر میں بیٹھ جائے. اور عوان جو مرد ہے وہ ویسی زیادہ ڈومینیٹنگ ہے اور عوانہ دی غیرت بہت ہی خطرے چ پی جاندی. تو میرا تھا کہ میں پہلے جو ہے وہ یہ چیزیں طے ہوں. تو جب میرے بھائی لوگ واپس آئے، سارا وہ اس کو دیکھ کے ڈسکشن کر کے ان کی فیملی کے ساتھ میٹنگ کر کے، تو میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں ہنستے ہوئے جو ہے ان سے پوچھا کہ ہاں جی کنے انہوں نے مارکس دے کے آئے ہو، کنے نمبر دیتے ہو؟ اچھا کیا آپ کی کیٹیگری میں وہ کہاں فال کرتا ہے؟ کہ بزنس مین ہے، وہ اچھا کمیونیکیٹر ہے، ڈسپلنڈ ہے، ویل بیہیوڈ ہے، کوئی اس کے اندر کرنٹ ہے، کیا ہے، کیسا دیکھا ہے اس کو، کیسا پایا؟ تو انہوں نے بڑی معصومیت سے مجھے جواب دیا، اور وہ آپ کے لیے ایک بڑا $1 ملین آنسر ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ نہ تو میں دیکھیا ہی کہ وہ دی پرسنالٹی، نہ میں دیکھیا ہی وہ دا پیسہ، نہ میں وہ دی زمینہ جائیداد، نہ وہ دی کوالیفکیشن، میں صرف ایک گل دیکھیا کہ تیرا دابا سہ لے دا کہ تیرے روب چ رہے گا. بس میں گل دیکھیا کہ وہ دووے ڈومینیٹ کر دے ہوں گے تو پھر کام نہیں چلنا. ایسا ہی ہے. اور ایک کو ڈومینیٹ کرنا ہے، دوسرے کو ٹالریٹ کرنا ہے. تو اس لیے میں یہ صرف دیکھیا کہ تیرا دابا سہ لے تو دابا سہ لے گا. کیا بات ہے. میڈم ہر کسی کو آپ چیلنجز دیتی رہتی ہیں، اپوزیشن کی جو لیڈیز ہیں ان کو بھی چیلنجز دیتی رہتی ہیں. کبھی سسرال میں نند کو، ساس کو بھی کوئی چیلنج دیا کہ اے کر کے وکھاؤ ساسو ماں پھر تانوں مناں گی؟ وہ بیچاریاں ویسے ہی میریاں متاثرین چ رہے ہیں. کیونکہ وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے ٹائم نہیں دینا ہوتا، نہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ میں وہ روایتی گھریلو وائف ہوں کہ آئیں جی تو بیٹھے جی تو جائیں جی جی کھائیں جی. اس طرح وہ میں بھی چلتے پھرتے جو ہے وہ کھانا کھایا نہیں کھایا،
ठंडा मिला है, गरम मिला है, हाँ। कपड़े मेरे कोई धो रहा है इस्त्री, कोई कर रहा है, सिर्फ पहनने कौन से हैं वो मुझे दिखा रहा है कि भाई ये, तो वो सारा एक बचपन से नौकरों के अंदर जो एक ट्रेनिंग हुई कि अपनी होश नहीं। हॉस्टल लाइफ में भी सारी जिंदगी मेरी दोस्तें जो मेरी रूममेट थी, मुझे नहीं पता होता था कि मेरे कपड़े कब धोबी के पास के कब इस्त्री हो के आगे लगता है ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਬੀ ਤੇ ਦੇਖ नहीं नहीं उनकी मोहब्बत, अच्छा उनकी मोहब्बत, और बल्कि यहाँ तक मोहब्बत के मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि जिनको ये मेरी दोस्तों को फिक्र होती थी कि मैंने खाना नहीं खाया, हाँ, और वो खाना गर्म करके कई घंटे बैठी रहती थी कि मैं आऊं और मैं खाना खाऊं, लेकिन मैं वो लीडरी चमकाते चमकाते जब तक कमरे में पहुंचती थी तो वो सो चुकी होती थी, क्योंकि कोई ना कोई दुख जो है किसी का वो मुझे रास्ते में घेर लेता था। तो लिहाजा चूंकि मेरी आदत इस तरह से थी अपनी जात की नफी करके दूसरों के लिए सारा दिन टकरे मारना, और वो उनको वही ज़ाहिर है शादी के बाद की भी वही आदत थी। तो मेरा जो हस्बैंड जापान 16 साल रहा, उसकी आदत क्या थी कि अपनी ज़ात आपने अपना पहले दूसरों का बाद में। जो मेरी ट्रेनिंग थी या मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया या हमारे घर में जो था वो पहले दूसरे फिर अपनी ज़ात, और अपनी ज़ात की नफ़ी और कुर्बानी जो थी, तो उससे जो हमारा मिसमैच और मैच जो है वो चलता रहता और हर वक्त जो है वो, क्योंकि मेरी ज़ात में मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, हल्के के लोग या इर्द गिर्द के लोग, उनकी इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, उनके लिए जो था वो आज भी ये सोच रही कि भाई हमें जो है वो अपने लिए पहले, क्योंकि जो बंदा बाहर रहता है उसकी सोच का महवर मरकज हो जाता है कि वो देखता है माशरे को, हालात को, फिर बाहर के माहौल को, तो उसमें फिर अपनी ज़ात पहले आ जाती है। ठीक है। तो हमारे ख़ानदान में, मेरी फैमिली में जो अपनी ज़ात माइनस हो के दूसरे की ज़ात पहले आ जाती है। डॉक्टर साहिबा, कराटे भी आपको खेलते देखा, बाइक शाइक भी चला लेती हैं, ये कराटों का जो जोश आया ये ऑपोजिशन की धुलाई करने के लिए तो नहीं आया? अपोजिशन बेचारी तो वैसे ही लागर और कमज़ोर है और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कमज़ोर को चैलेंज ही नहीं किया। अच्छा, जो कमज़ोर हो, जो खुद जो है पानी के प्याले पे हो, उसको हमने क्या चैलेंज करना है। मेरी जंग हमेशा ताकतवर से रही है और मैंने हमेशा उस ताकतवर को कमज़ोर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। ये बेचारे जो हैं वो खुद इस वक्त जो थके हुए, हारे हुए और पिटे हुए टोले जो हैं, इनको क्या हम चैलेंज देंगे? इनको चैलेंज जो है आवाम ने दे दिया हुआ है और वो फ़र्क कर चुके हैं इनको। तो मेरे चैलेंज के तो हाँ, अलबत्ता कराटे, ये स्पोर्ट्स, ये मेरा पैशन है और वो जुनून आता रहता है। वो मैं अक्सर जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ असली डॉक्टर फिरदौस सामने आ जाती है। और ये जो एक हमारी मजबूरियाँ हैं, ओहदे के साथ जुड़े मसाइल हैं, उसकी वजह से हम छुप जाते हैं। तो जहाँ मौका मिलता है फिर हम अपने कर्तव्य दिखा देते हैं। बातें बहुत सारी हो रही हैं लेकिन वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं।